إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کے حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس میں دین اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو، اور اللہ عز و جل نے اس طرح اس کو اکمل، کامل، مکمل بنایا ہے کہ اس میں نہ کسی چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں سے کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ دین اسلام بنیادی دو باتیں، دو قانون اور دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے اور دوسری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث ہے، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ میں تم میں دو باتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک آپ ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دو چیزیں دین اسلام مکمل طور پر اس میں موجود ہیں، اگرچہ چیزیں دو الگ الگ ہیں لیکن یہ دونوں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، دونوں اللہ عز و جل کی جانب سے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمت کو نازل کیا۔ کتاب اللہ کا قرآن ہے اور حکمت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ عز و جل نے کتاب کو بھی نازل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی اللہ عز و جل نے نازل کی ہے۔ اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وَمَا يَنطِقُ، اور وہ نہیں بولتے، اپنی زبان کو نہیں کھولتے مگر اس وحی کے ساتھ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی امور میں جو بھی رہنمائی فرماتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی وحی ہوتی ہے، وحی کی روشنی ہوتی ہے، اور اسی ہدایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، کتاب اللہ کی وہ بھی وحی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
یہ بھی وحی ہے، یہ بھی اللہ عز و جل نے نازل کی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سنو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل ایک اور چیز وہ عطا کی گئی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ قرآن بھی عطا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ اور بعض احادیث اس میں بالصراحت یہ بات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں حدیث ہے، تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر میں راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں تو کفر عنی خطایا، کیا میری خطاؤں کو مٹا دیجیے گی یہ چیز، خطائیں مٹا دی جائیں گی میری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ، وانت صابر، صبر کرنے والے ہو، محتسب، اللہ سے اجر کی امید رکھنے والے ہو، مقبل، آگے بڑھنے والے ہو، غیر مدبر، پوچھ پھیر کے بھاگنے والے نہیں ہو، تو اللہ عز و جل تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ قرآن کی روشنی میں اللہ کی راہ میں شہادت گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں، اس وحی کی روشنی میں جواب دے دیا۔ جب وہ شخص واپس پلٹا، ابھی تھوڑا سا دور گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ، واپس بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی ابھی آپ نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا جی ابھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں، یہ شہید ہو جانا میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے دوبارہ ریپیٹ کیا، ہاں، اگر راہ خدا میں شہید ہو، اللہ سے اجر کی امید رکھو، صبر کرو، آگے بڑھو، واپس نہ پلٹو، تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ ہے الا الدین، سوائے قرض کے، الآن قال لی جبریل، یہ ابھی ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کے یہ بات کہی ہے۔ یعنی یہ استثناء کی ضرورت تھی، اللہ عز و جل نے آسمان سے جبریل امین علیہ السلام کو نازل کر دیا۔ یہ وہ وحی ہے جو قرآن میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سامنے آتی۔ الا الدین، سوائے قرض کے باقی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ وہ وحی ہے جو قرآن کے علاوہ سنت کی روشنی میں، سنت اور حدیث کی صورت میں اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ برای اس حدیث سے چلتے چلتے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرض کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ قرض لیتے ہیں، واپس دینے کا ارادہ نہیں، یہ معمولی بات نہیں۔ قرض اگر لیا ہے تو پورے ارادے کے ساتھ اس کو واپس کرنا چاہیے، اس ارادے کے ساتھ لینا چاہیے کہ میں واپس کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض شہادت پر بھی معاف نہیں ہوتا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے وہ ایسا وقت تھا جب زمین پر کارپیٹ چٹائی وغیرہ نہیں ہوتی، کچی زمین، برہنہ زمین ہوا کرتی تھی۔ اس برہنہ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھتے ہیں، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی جوتے پہن کے نماز پڑھتے ہیں۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کو اتار دیا۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیچھے سے دیکھا
آپ علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے دوران جوتے اتارے، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد جب واپس پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتا اتارے تو ہم نے آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی اتار دیے۔ اطاعت، محبت رسول، اتباع رسول، ایک لمحے کے تذبذب کے بغیر جو ادا دیکھی اس کو اپنا لیا اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی وقت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو نماز میں جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے جوتا اس لیے اتارا تھا۔ یہ جبریل وحی لے کے آئے، یہ وحی قرآن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وحی ہے کہ جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ تو قرآن بھی وحی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، یہ بھی وحی ہے۔ اس حدیث سے چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنی تمام تر منزلت، شان، رفعت، پوری کائنات سے عظیم تر، پوری کائنات میں برتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عظیم، بلکہ بالآخر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی عزت والا، شرف والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بزرگ تر، عظیم تر ہونے کے باوجود خدائی صفت کے حامل عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے، جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی، آپ علیہ السلام کو علم ہوتا تو آپ علیہ السلام نماز کبھی شروع نہ کرتے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کو پہلے علم ہوتا تو آپ نماز شروع کرتے؟ نہیں شروع کرتے، آپ جوتا پہلے اتار دیتے۔ آپ کو علم نہیں تھا، نماز شروع کی، جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کو اتار دیا۔ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تھا، جب نہیں بتایا جاتا تھا تو اس وقت یہ پوشیدہ بات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتا تھا۔ اس سے یہ بات کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہے، کہ جو پہلے ازل سے ہو چکا اور جو ابد الآباد تک ہونے والا ہے، اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تھا، جب وحی نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال قرآن بھی وحی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی وحی ہے۔ قرآن بھی قانون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قرآن کا انکار کر دیتا ہے تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح اگر کوئی انسان دین اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دیتا ہے، آپ کی حدیث کا منکر ہے، اس کو قانون نہیں مانتا، تو ایسا انسان بھی راہ ہدایت پر نہیں، یہ راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ قرآن بھی دین اسلام میں قانون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی قانون ہے، تو یہ دونوں منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے۔ اس دونوں کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا، منکرین حدیث میں سے حدیث کا انکار کرنے والا ہے، تو ایسا شخص دین اسلام کی بنیادی عبادات بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے بغیر اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر دین کی جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی، وہ صحیح بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری بات اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، الحج، حج کرنا بیت اللہ کا، پانچویں چیز صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ دین اسلام کی 5 بنیادیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، حدیث کا انکار کرتا ہے، منکرین حدیث میں سے ہے، وہ دین اسلام کی ان 4 بنیادی عبادات پر بھی عمل نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، نماز ہے سب سے پہلے۔ قرآن مجید میں نماز کا متعدد مرتبہ ذکر ہے، سینکڑوں مرتبہ ذکر ہے، لیکن نماز اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نمازوں کی تعداد کا ذکر موجود نہیں ہے کہ کتنی نمازیں، اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گا۔ بلکہ اس سے پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز اس کے اوقات پر پڑھنی ہے، جو اللہ عز و جل نے اوقات مقرر کیے ہیں ان اوقات پر نماز ادا کرنی ہے۔ اب نماز کے اوقات کا ذکر قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں جو آتا ہے اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرے دن کے اطراف میں، رات کی گھڑیوں میں، بس اتنا ذکر ہے۔ نماز قائم کرے دن کے اطراف میں، کناروں پر، 2 کنارے ہیں دن کے، شام اور صبح، رات کی گھڑیوں میں نماز ادا کریں۔ اب کتنی نمازیں ہوں گی؟ اس سے کوئی بندہ استنباط کرے نماز کتنی ہے، وہ قرآن مجید سے 5 نمازوں کے ثبوت کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ نمازوں 5 کا ذکر نہیں، یہ اوقات کا ذکر ہوا، یہ کون کون سے اوقات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ نماز کے اوقات، فجر کی نماز کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، اس کے درمیان میں ادا کریں تو نماز ادا ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے کہ اس وقت میں ادا کرے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ وہ مقررہ اوقات قرآن میں ابتدا اور انتہا موجود نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتی ہے۔ اصل کا وقت کیا ہے، شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، جس کے درمیان ادا کرے تو وقت مقرر ہے، جس کو قرآن نے کہا مقرر وقت ہے اور ادا ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ مغرب کا وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، عشاء کا وقت شروع کب ہوتا ہے، وقت ختم کب ہوتا ہے۔ نہ قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر موجود ہے، جس سے بندہ کو کہے کہ میں حدیث نہیں مانتا، حدیث کا انکار کرتا ہوں، صرف قرآن مانتا ہوں، وہ قرآن سے 5 نمازوں کا تذکرہ نہیں دکھا سکتا۔ نماز میں 5 اوقات مقرر جو قرآن کہتا ہے کہ ان مقررہ اوقات میں نماز فرض ہے، وہ 5 اوقات کون سے ہیں، کہاں سے کہاں تک ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز ادا کیسے کرنی ہے، نماز ادائیگی کی کیا بات ہے، نماز شروع کیسے کرنی ہے، قرآن میں ذکر موجود نہیں، نماز ختم کیسے کرنی ہے، قرآن میں موجود نہیں۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے نماز سے نکلتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، وہ قرآن سے نماز جو اللہ نے متعدد مرتبہ کہا پڑھو پڑھو پڑھو، قائم کرو قائم کرو،
اقام الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، ان چیزوں کا مطلب قرآن میں سے نکال کے دکھائے کہ نماز شروع کیسے کرنی ہے، ختم کیسے کرنی ہے۔ جو قرآن مانتا ہے، حدیث نہیں مانتا، وہ قرآن سے نہیں دکھا سکتا۔ قرآن بھی قانون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی قانون ہے۔ جب تک دونوں قانون سامنے نہ رکھے، نہ نماز کا آغاز کر سکتا ہے، نماز کا اختتام کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے قیام کا، رکوع کا، سجدے کا۔ قیام کا ذکر قرآن میں، رکوع کا ذکر قرآن میں، سجود کا ذکر قرآن میں، لیکن قیام میں پڑھنا کیا ہے، رکوع میں پڑھنا کیا ہے، سجدے میں پڑھنا کیا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اس کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گا۔ پھر قرآن مجید نماز کے حکم میں یہ بات مختلف ارشاد فرماتا ہے۔ تو آپ نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ تشہد کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ قیام میں کیا پڑھیں گے، رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجدوں میں کیا پڑھیں گے، سجدوں کے درمیان کیا پڑھیں گے، تشہد میں کیا پڑھیں گے، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں۔ اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گا۔ قرآن بھی قانون ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی قانون ہے۔ جب تک ان دونوں کو نہ مانو، بندہ قرآن مجید کے حکم نماز پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے چلیں، نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، عصر کی رکعتیں کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں ان رکعات کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ اب جو شخص کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، پھر مانا کیا کرتے ہیں؟ پھر مانا اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر بندہ فجر کے وقت رات کو سو کر اٹھا ہے، حشاش بشاش 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ دن بھر کا تھکا ہارا آیا ہے، رات کو عشاء سے پہلے تھکن سے چور ہے، 4 کی بجائے 1 رکعت پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں 1 اور 4 یا اپنی مرضی سے رکعات کو بڑھانا تو دور کی بات ہے، بندہ 1 رکعت میں 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے اپنی مرضی سے کرے تو کیا نماز اس کی ہو جاتی ہے؟ اپنی مرضی سے 2 سے 3 سجدے نہیں کر سکتا تو اپنی مرضی سے 2 سے 4 رکھتے اور 4 سے 1 یا 2 رکھتے کیسے کر سکتا؟ اس کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ پھر اپنی عقل سے اس کا معنی کریں گے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، حدیث کو، سنت کو نہیں مانتے، ایسے بندے قرآن پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو نہ مانے۔ قرآن بھی قانون ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی قانون ہے دین اسلام میں۔ ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دونوں پر ایمان ہوگا تو مسلمان ہونے کے بعد جو پہلا کام نماز ہے تب اس پر عمل ہوگا، ورنہ اس پر بھی انسان عمل نہیں کر سکتا ہے۔ آگے چلیں، نماز کے بعد قرآن عبادت، بنیادی عبادت زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ جو انتہا پہ آتی ہے وہ یہ آتی ہے یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، اے نبی آپ فرما دیجئے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، جو بچ جائے اس کو خرچ کر دو راہ خدا میں۔ اب اللہ کی راہ میں جو ہے اس میں سے خرچ کر دیں، اس میں سے خرچ کر دیں۔ ایک بندہ اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس میں 2 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، کیا وہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو گیا ہے؟ کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے؟ اس فرضیت سے وہ جو ہے نا وہ بری ذمہ ہو گیا ہے؟ اس نے قرآن پر عمل کیا، مما رزقناہم ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں وہ اس میں سے جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ بھی خرچ کر دیں، قرآن پر عمل ہو گیا۔ دوسرا معنی قل العفو، جو بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ ایک بندے کی آمدنی جو ہے وہ بالفرض 5 لاکھ روپے ہے ایک دن کی، اس کی ضرورت ہے، وہ 2 لاکھ روپے اپنی ضرورت پہ خرچ کر لیتا ہے، ایک مہینے میں 5 لاکھ ہے، 2 لاکھ اس کی ماہانہ جو ہے اس کی آمدنی میں سے خرچہ ہو جاتا ہے، کیا 3 لاکھ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوا خرچ کرنا لازم ہے اس پر؟
تب وہ اس زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں دینے پر جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہو پائے گا؟ نہیں۔ زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ کب دینی ہے؟ کیا ہر روز دینی ہے؟ ہر مہینے دینی ہے؟ سال میں دینی ہے؟ ساری زندگی دینی ہے؟ یا زندگی میں ایک مرتبہ دینی ہے؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی یہ تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ زکوٰۃ پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کے حکم کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے، حدیث کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ قانون، ایک بندے کے پاس سونا ہے، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنا ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملتا ہے۔ ہر ایک کا نصاب الگ بیان کیا، قرآن نے نہیں بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ ایک بندے کے پاس اونٹ ہے، کتنے اونٹ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے اونٹ ہو تو فرض نہیں ہوتی، اور جتنے ہو تو فرض ہوتی ہے، تو کیا دینے سے فرض زکوٰۃ جو ہے وہ پوری ادا ہو جاتی ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ کتنی بکریاں ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنی بکریاں ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جب اتنی بکریاں ہو جائیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو کتنی بکریاں راہ خدا میں دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ انسان زکوٰۃ پر بھی عمل نہیں کر سکتا جب تک قرآن کے اس حکم کی تفصیل، تشریح، توضیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ لے۔ اور یہ تشریح توضیح اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے، قرآن نے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر، اس قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبیین کے ساتھ وضاحت کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کی توضیح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کتاب ہے، اس کی تشریح، توضیح، تفصیل، تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے۔ انسان حج ہے، حج انسان پر فرض ہے۔ یہ حج کب کرنا ہے؟ اور حج کسی چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المشعر الحرام، جب آپ عرفات سے واپس آئیں، مشعر حرام کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن نے میدان عرفات سے واپس آنے کا ذکر کیا ہے، لیکن میدان عرفات میں جانا کب ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ بندہ یکم ذو الحجہ سے لے کر 8 ذو الحجہ تک ہر روز میدان عرفات سے ہوا ہے، 10 ذو الحجہ سے لے کر اگلے سارے سال تک ہر روز میدان عرفات سے ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان 9 تاریخ کو عرفہ میں نہیں جاتا، اس کا حج نہیں ہوتا، اور اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا، اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے۔ اسے قرآن بھی قانون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی قانون ہے۔ قرآن کا منکر راہ ہدایت سے دور، گمراہیوں کی دلدل میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر یہ بھی راہ ہدایت سے گمراہ ہے، اور گمراہیوں کی دلدل میں ایسا پھنسا ہے جب تک لوٹ کر اطیع اللہ و اطیع الرسول کے سائبان میں نہیں آتا، کبھی بھی راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے انسان۔ میدان عرفات، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج میدان عرفات کا نام ہے، اس کا ذکر قرآن نے کہا عرفات سے واپس آئیں، لیکن جائیں گے کب؟ اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا، اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ مشعر حرام مزدلفہ کے اندر پہاڑی ہے، بھائی وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، کب کرنا ہے جا کے ذکر؟ مزدلفہ میں جائیں گے کب؟ مینا میں کب جائیں گے؟ قربانی کب کریں گے؟ طواف زیارہ کیا ہے؟ طواف وداع کیا ہے؟ اور یہ سارے تفصیلات، یہ رکن، ارکان، یہ حج کے جتنے بھی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ یہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کو علم تھا کہ بعد میں آنے والے ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی اسلام کی حدیث کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا ہم قرآن میں وہ باتیں ساری بیان ہی نہیں کریں گے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ سامنے رکھو گے، تم میرے قرآن کو بھی نہ سمجھ پاؤ گے۔
کیوں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ لَهُمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو کھول کے بیان کر دیں۔ قرآن یہ اجمال بیان کرتا ہے بہت سی باتوں میں، اور اس کی تشریح، توضیح، تفصیل، تشریح وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور یہ بیان کرنے کا حکم خود اللہ عز و جل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ رمضان کے روزے فرض، قرآن نے کہا آپ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سحری کے وقت کھا سکتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ پورا کریں۔ جو قرآن نے اجمال ذکر کیا، روزے کی حالت میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ روزے کی تشریح، باقی تفصیل، اس کے مسائل، اس کے احکام وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں آتے، کیونکہ قرآن کی تشریح، اس کی تبیین، اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے۔ تو جس طرح قرآن دین اسلام میں قانون ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی قرآن کا منکر ہے کافر ہے، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر ہے یہ بھی راہ ہدایت پر نہیں ہے، گمراہ ہے یہ شخص۔ گمراہ کا معنی ہے ایسا شخص جو راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہیوں کی دلدل میں اور رستے سے بھٹک کر جو ہے نا وہ اصل راستے کو کھو چکا ہو۔ قرآن بھی قانون، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی قانون۔ قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ عز و جل بارہا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور نبی علیہ السلام کی بات نہ مانو؟ اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کی بات مانو، نبی علیہ السلام کی اطاعت مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات مانو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے قرآن کی بھی بات مانے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی بات مانے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانتا، تو وہ اطیع الرسول قرآن پر عمل کیسے کرے گا؟ اس کی تشریح اور توضیح میں وہ اپنی عقل اور اپنی سوچ اور فکر کے ایسے الجھاؤ پیدا کرے گا کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، اللہ کا یہ حکم وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو آپ علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے، باقی بندوں کے لیے یہ کیفیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر اپنی من چاہی تشریح تفسیر میں پھر جہاں جی چاہے گا گمراہیوں میں بھٹکتے پھریں گے، ان کو راستہ کبھی بھی سیدھا نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھیا، قرآن مجید یہ بھی قانون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی قانون ہے، دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، حدیث نہیں مانتا، وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ بہت سی ایسی ہیں اس کا معنی سمجھ نہیں سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، ایمان اور ظلم دونوں کو ساتھ شامل نہیں کیا۔ فرمایا اللہ نے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل کرتا ہے نہ اس کے لیے امن ہے نہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اصحاب رسول پریشان ہو گئے، اصحاب رسول پریشان ہو گئے کہ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، جس سے کوتاہی نہیں ہوتی؟ تو ظلم کا معنی ہے کوئی بھی کمی کوتاہی ہو وہ ظلم ہے۔ یہ چھوٹی بات پر بھی بولا جاتا ہے، بڑی بات پر بھی بولا جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ عز و جل نے پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا واقعہ اس کا ذکر کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے درخت کے قریب نہ جانا، اگر آپ چلے گئے اس سے کھا لیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ شیطان نے بہکایا، قسمیں اٹھائیں، قاسمہما، ان کے لیے قسمیں اٹھائیں اور ان کو بہکانے کی کوشش کی، وہ اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَسِيَ آدم، ابا جی بھول گئے آپ کے بھائی، بھول گئے آدم علیہ السلام، کھا لیا۔ اب اس کے بعد یہ جو کوتاہی ہوئی، اللہ نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کیا تو ظلم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، اللہ نے کلمات سکھائے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کلمات سیکھے، وہ کلمات قرآن نے ذکر کر دیے، ربنا ظلمنا، ربنا، اللہ نے بھی کہا ہے آپ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کر لیا انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے رحم نہ کیا، آپ نے بخشا نہ ہمیں تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے اس میں فرمایا کہ آپ کہیں کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب ظلم سے مراد کوئی بھی ایسی کیفیت جو کمی کوتاہی پر دلالت کرتی ہے، قرآن نے کہا ہے ظلم۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کی جانب سے حکم آیا اپنی قوم کو کہہ دے بھئی 3 دنوں کے بعد عذاب آیا چاہتا ہے۔ جب آرڈر آ گیا، بتا دیا گیا، تو سیدنا یونس علیہ السلام انہوں نے سمجھا کہ اب اس قوم پر تو عذاب آ گیا، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا، اس بستی سے نکل آئے، کشتی میں بیٹھے، بور میں پھنسی، بمر میں آئی، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہہ میں، وہاں پر کیا کہا انہوں نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی میرا اس مشکل میں کام آنے والا نہیں ہے، سبحانک، تو ہر قسم کی کمی کوتاہی سے، نقص عیب سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ اگر کوتاہی ہوتی ہے تو ہم سے ہوتی ہے، میں کوتاہی کرنے والوں میں سے۔ اب وہاں پر ظلم کا لفظ بولا، یہ قرآن مجید کے الفاظ اس ظلم کی تشریح کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں قرآن مجید مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لائے ظلم نہیں ساتھ شامل کیا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہ بندے ہیں ان کے لیے امن ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پریشان ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس سے کوتاہی نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو ایمان لائے ظلم ساتھ شامل نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ ظلم ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ہمیں سے کون ہے جس سے کوتاہی نہیں ہوتی؟ انہوں نے ظلم کا وہی معنی سمجھا جو قرآن نے عموم میں بیان کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی خاص بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد جو لقمان جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پر میں اس ظلم سے مراد شرک ہے یہاں، جو بندہ ایمان لایا اور اپنا ساتھ ظلم شامل نہیں کیا، یعنی ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو کمی کوتاہی ہو جائے، باقی ظلم ہو جائیں تو ہے امن والا، ہے ہدایت والا، بالآخر جنت کا وارث ہے۔ لیکن اگر ایمان کے ساتھ ظلم شرک شامل کر دیا، پھر اس کے لیے امن نہیں، پھر اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یہ معنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ورنہ اصحاب رسول کو بھی بات کی سمجھ نہیں آئی جب تک قرآن کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے، سنت سے اس کو بیان نہیں کر دیا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت ہے، اور یہ تشریح قرآن نے کہا ہے
انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو تبیین، وضاحت، تشریح، توضیح کر دیں، تاکہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی بات کی سمجھ آ جائے ان کو اچھی طرح۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، آپ کھائیں پیئیں یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری پر غالب آ جائے فجر سے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 2 دھاگے لیے، ایک کالا دھاگا ایک سیاہ دھاگا، دونوں دھاگے انہوں نے اپنے سرہانے رکھے، رات کو اٹھ کے چیک کرتے رہے کہ اللہ نے فرمایا سیاہ دھاگا جو ہے اس پر سفید دھاگا سیاہ دھاگے پر غالب آ جائے، واضح ہو جائے، اس وقت تک آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ چیک کرتے رہے، چیک ہی کرتے رہے، صبح ہو گئی، سمجھ بات کی کوئی نہیں آئی۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا سیاہ دھاگے پر سفید دھاگا غالب آ جائے، وہ میں نے رات سرانے 2 دھاگے رکھے تھے، ساری رات میں چیک کرتا رہا ہوں، بات کی سمجھ میں آئی، صبح ہی ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ اس طرح مسکرائے ہوں گے بات سن کر، اور آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں تھے، آپ نے فرمایا ان دھاگوں سے مراد دھاگے نہیں، اس سے مراد رات کی تاریکی پر صبح کی جو دھاری ہے سفیدی وہ مراد ہے، رات کی تاریکی پر سفید دھاری مراد ہے۔ قرآن اس کی تبیین، اس کی تشریح وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں ہم لغت سے قرآن سمجھتے ہیں، لغت سے اگر قرآن سمجھا جانا ہی کامل ہوتا، تم تو اہل زبان نہیں، جن پر قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے سامنے وہ اہل زبان تھے، لغت تم سے زیادہ جانتے تھے، عربی بلاغت و فصاحت جو ہے ان کی گھر کی گھٹی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا وہ معنی نہیں سمجھ پائے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں فرمائی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ اس سے قرآن بھی قانون ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی قانون ہے۔ اور آگے چلیں، قرآن مجید میں متعدد مثالیں ہیں کہ جو قرآن کی آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم آپ زمین میں سفر پر ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تو تم نماز قصر کر لو، نماز قصر کر لو۔ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں 2 باتیں، نمبر 1 سفر ہو، نمبر 2 کافروں کی طرف سے خوف ہو، تو پھر آپ نماز قصر کر لیں۔ حالت امن میں نماز قصر کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ حالت امن میں نماز قصر کر لیں کہ نہ کریں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ساتھی نے سوال کیا، مسلم میں حدیث آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپ نماز قصر کر لیں جب تم سفر پر ہو، اگر تمہیں خوف ہو یہ کہ ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، ان کا ڈر ہو آزمائش میں مبتلا کر دیں گے، تو آپ جو ہے نماز قصر کر لیں۔ وہ کہنے لگا آج حالت امن میں لوگ نماز قصر کرتے ہیں، قرآن نے تو خوف کی شرط لگائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات پر مجھے بھی تعجب ہوا تھا، اور میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا ہے نماز آپ قصر کر لیں جب خوف ہو کفار کی جانب سے سفر کی حالت میں، تو امن کی حالت میں تو آج قصر کر رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس صدقے کو آپ قبول کر لیں۔ یہ مسلم میں حدیث ہے، یعنی امن کی حالت میں نماز قصر کرنی ہے
اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ یہ قرآن کی تشریح اور توضیح میں خوف کے علاوہ امن کی حالت میں نماز قصر کرنے کا ذکر حدیث میں آتا ہے، قرآن میں ذکر نہیں آتا۔ پھر دوسری بات، اللہ نے فرمایا نماز قصر کر لیں۔ بھائی نماز میں قصر کس چیز کو کر لیں؟ کون کون سی نماز قصر کرنی؟ فجر کی قصر کر لیں، 2 کی بجائے 1 پڑھ لیں۔ ظہر عصر وہ قصر کریں، مغرب کی قصر کریں، 3 کی کتنی پڑھیں؟ عشاء کی کتنی پڑھیں؟ اس قصر کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے، اس کا ذکر فرمان میں آتا ہے، نبی اسلام کی حدیث میں آتا ہے کہ ظہر عصر اور عشاء کی نماز یہ 4 کی 2 پڑھیں گے، فجر کی 2 ہی پڑھیں گے، مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے۔ مغرب کی یاد رکھنی ہے، مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے۔ میں اس لیے بصراحت کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ ایک ساتھی سے میں نے ویسے ذکر کیا قصر نماز کا، اس نے بتایا جی میں مغرب کی بھی 2 ہی پڑھتا رہا۔ نہیں، مغرب کی نہیں 2 پڑھنی، ظہر عصر اور عشاء کی نماز یہ 4 کی بجائے 2 رکھتے ہیں، یہ نماز قصر ہے۔ مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے اور فجر کی 2 ہی پڑھنی ہے، فرض نماز۔ اس فرض نماز میں قصر نہیں ہے۔ قرآن نہ کہے نماز قصر کر لو، نماز قصر کر لیں۔ بھائی کس چیز میں قصر کر لیں؟ کیا تلاوت قصر کر لیں؟ کیا رکوع کم کر دیں اس میں سے 2 سجدوں کی جائے 1 سجدہ کر لیں؟ کیا قصر کریں؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ نماز قصر کرنی ہے، کیا 2 سجدوں کی بجائے 1 سجدہ 1 رکعت میں کر لیں؟ تلاوت میں قصر کریں، تشہد میں قصر کریں، رکوع میں قصر کریں، کس چیز میں قصر کریں؟ اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ قرآن کی تشریح وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کو کھول کے بیان کر دیں، اس کی تشریح کریں، اس کی توضیح تفصیل تشریح بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن قانون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث یہ بھی قانون ہے۔ جس طرح قرآن کا منکر یہ بندہ گمراہ بلکہ کافر ہے انسان، اسی طرح قرآن کو تو مانتا ہے، حدیث کا منکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص بھی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ 1-2 مثال دے کے بعد میں مکمل کرتا ہوں، مثالیں بہت سی ہیں میرے پاس جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، لیکن وقت کلوز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دیں۔ اب چوری چوری ہوتی ہے بھائی، چوری 100 روپے کی ہو تب بھی چوری ہے، لاکھ کی ہو تب بھی چوری ہے۔ اب ایک بندے نے 100 روپیہ چرایا ہے، اللہ نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہاتھ کاٹ دو، چوری کرنے والی عورت ہاتھ کاٹ دو، اس کا 100 پہ ہاتھ کاٹ دیں۔ کھولو قرآن سے اس کو، تشریح بیان کرو قرآن سے۔ جو بندہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، قرآن مجید سے بیان کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوئی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے قرآن مانتا حدیث نہیں مانتا، بھائی 100 روپے پہ چوری کا کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیں، چوری کی ہے اس نے، 200 کی چوری کی ہے، 500 کی چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ دیں اس کا۔ تشریح آئے گی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4، 1 دینار کا چوتھا حصہ، ربع دینار، اس کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے 1/4، 1/4 دینار پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ دینار کا چوتھا حصہ ہو
اتنی کو بندہ چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، اس سے کم اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دور میں ربع دینار جو ہے، دینار کا چوتھا حصہ 3 درہم کے برابر تھا، 3 درہم کے برابر۔ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے ایک ڈھال، صحیح بخاری مسلم حدیث، ڈھال چوری کی، جو لڑائی میں دشمن کے آگے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے انسان کرتا ہے، اس ڈھال کو چوری کیا، اس کی قیمت 3 درہم تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس پر اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کا نصاب کیا ہے چوری کا، وہ قرآن نے نہیں بیان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 دینار پر ہاتھ کاٹے گا، وہ قرآن کے حکم پر اپنی طرف سے عمل کرے گا لیکن گمراہ ہوگا، کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمان میں 2 دینار کی چوری پر ہاتھ نہیں کٹتا، 3 دینار پر جو 1/4 دینار کے برابر ہے اس پر ہاتھ کٹے گا اور قرآن کی آیت پر عمل ہوگا۔ اور جو قرآن کی آیت پر اپنی مرضی سے عمل کرے گا، اللہ کی نظر میں بھی وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا اللہ کے ہاں جواب دے اس جرم کا مرتکب ہوگا کہ اس نے قرآن کو اپنے فہم سے سمجھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر کے راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ اگلی بات ہے، کیا چوری کرنے والے سے حد ساقط ہو سکتی ہے؟ ایک بندے نے چوری کی ہے تو کیا چوری کرنے والا اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ سکتا ہے؟ قرآن نے تو کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ اب جس نے بھی چوری کی ہاتھ کٹے ہی کٹے، قرآن کی روح سے کٹے ہی کٹے۔ لیکن اس کی تشریح اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئیں گے، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، امام نسائی رحمہم اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں، میں چادر اپنے نیچے رکھ کے میں سویا ہوا تھا، سونے کے دوران ایک چور آیا، اس نے چادر چرائی، دوڑ لگا دی، ہم نے پکڑ لیا اس کو، چوری کرنے والے اس چور کو جس نے چادر چرائی، ہم نے پکڑ لیا، پکڑ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میری چادر کی قیمت تھی 30 درہم، 3 دینار درہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ۔ حضرت صفوان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میرے دل میں رحم آ گیا، وہ صرف 3 درہم کے پیچھے جو ہے نا اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں اس کو ہبہ کرتا ہوں، میں اس کو دے دیتا ہوں، یعنی جس چادر کی وجہ سے ہاتھ کٹ رہا ہے میں اس کو چادر دے دیتا ہوں، مطلب کہ تسی ہاتھ نہ کٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام میرے پاس آنے سے پہلے کیوں نہیں کیا تم نے؟ اب جب میری عدالت میں فیصلہ آ گیا، عدالت میں حکم ثابت ہو گیا، پھر ہاتھ کٹے گا، اور اگر پھڑیا گیا اوتھے ہی انہوں معاف کر دو تو پھر ہاتھ اس کا نہیں کٹے گا۔ یہ تشریح قرآن نے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب ندا دی جائے جمعہ کے لیے تو آپ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔ ندا دی جائے جمعہ کے دن، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، تو آپ دوڑ لگائیں اور اپنی تجارت کو چھوڑ دیں۔ اب جمعہ کے دن ندا دی جائے تو بھائی جمعہ کے دن کس چیز کے لیے ندا دینی ہے؟ نماز کے لیے؟ کون سی نماز کے لیے؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ جمعہ کا دن وہ کون سی نماز ہے کہ جس کے لیے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن آئیں اور ندا دی جائے تو آپ تجارت چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ کون سی نماز ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ پھر جو ندا جس کام کے لیے دی جا رہی ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن وہ کون سے وقت میں نماز جو ہے ادا کرنی ہے؟ صبح 10 بجے، 12 بجے، شام 4 بجے، 5 بجے، وہ جمعہ کا دن کس وقت ادا کریں گے؟ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ندا دی جائے۔ بھائی ندا کیا ہے؟ ندا کیا ہے؟
قرآن مجید میں اس ندا کی تشریح تفصیل موجود ہے؟ نہیں۔ وہ ندا کیا ہے؟ اذان ہے۔ اذان قرآن مجید میں موجود ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، اس ندا کا معنی جاننے کے لیے ضروری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو کہے میں قرآن مانتا ہوں حدیث مانتا ہی نہیں میں، وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ قرآن مجید کے بنیادی احکام کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، ساری گفتگو کا خلاصہ جو میں بیان کر رہا ہوں، درمیان میں متعدد مرتبہ یہ کلمات بولے میں نے، آخر میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں۔ دین اسلام میں جس طرح قرآن قانون ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قانون ہے۔ اگر کوئی دین اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کا انکار کر دے، یہ بندہ اسلام سے باہر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دین اسلام کو دعویٰ کرتا ہے ماننے کا، لیکن حدیث کا انکار کر دے، منکر حدیث، منکرین حدیث، اس کا بھی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں جو اللہ نے ذکر نازل کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا۔ اللہ اس ذکر قرآن کو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی الاسلام کو فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ اس کی تشریح، توضیح، تفصیل بیان کر دیں، وہ آپ کی حدیث ہے۔ اللہ عز و جل اس تبیین، تشریح اور تفصیل کو بھی مان کر اس کامل مکمل دین اکمل جو اللہ عز و جل نے قرآن اور سنت کی روشنی میں، حدیث اور کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے مکمل رکھا ہے، اللہ اسی کے مطابق ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس قسم کی گمراہیاں جو راہ راست سے انسان کو دور، بلکہ اسلام سے دور اور جہنم سے بالکل دھانے پر رکھ کر اس میں گرا دینے کے باعث ہیں، اللہ عز و جل ایسی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھے لکھے PhD ڈاکٹرز وغیرہ، وہ سارے ان گمراہیوں کے اندر گردن تک دھنسے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں ماننے کے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ سراسر گمراہی اور سراسر راہ راست سے بھٹکے ہوئے گروہ ہیں۔ اللہ عز و جل ایسی گمراہی سے بچ کر کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے جمیع امور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، احسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو عافیت سے نواز دے۔ اللہ جو مجلس میں بیمار ہیں یا اللہ ان بیماروں کو عافیت سے نواز دے۔ اللہ جو اہل مجلس کے گھروانوں میں بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو عافیت سے نواز دے۔ اللہ جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے یا اللہ بالخصوص ان کو عافیت سے، شفا سے نواز دے۔ اللہ تمام مسلمان جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو تمکن فرما دے۔ اللہ جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما دے۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات کو نازل فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا آخرت میں ہمارے لیے اے اللہ اپنے تقرب کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ
بچوں کی آزمائشوں سے یا اللہ ہم کو محفوظ فرما۔ اللہ سب کے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بچیوں کی پردہ پوشی فرمائے، اللہ بچیوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری خواتین کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ جو بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بچیاں بیاہی گئی ہیں یا اللہ ان کو اپنے گھروں میں آباد اور شاد فرما دے، اللہ ان کی خوشیوں کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جو بیٹی کے طالب ہے یا اللہ ان کو بیٹی عطا فرما دے۔ اللہ جو اولاد نرینہ بیٹے کے طالب ہے یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی عطا فرما دے۔ اللہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ اسلام کا پاکستان میں بول بالا فرما دے۔ اللہ جو فحاشی اور یعنی بے رہ روی کو پاکستان میں وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان پر اپنے عذاب کو اور اپنی جانب سے آزمائشوں کو فتنوں میں ان پر مبتلا فرما دے۔ اللہ ان پر اپنے آزمائش اور اپنے فتنوں کو ان پر مبتلا فرما دے۔ اللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرمائے، ایسے حکمرانوں کی توفیق عطا فرما دیں جو پاکستان میں پاکستان کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے مخلص ہوں یا اللہ ایسے حکمران نصیب فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ عالم اسلام کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو محکومی میں غلامی میں ہے یا اللہ ان کو آزادی نصیب فرما دے۔ اللہ جو تیرے دین کی جد و جہد کرتے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو بابر فرما دے۔ اللہ اس مسجد کے منتظمین اور قاری صاحب اور ان کے رفقا جو اس نظام کو اور اس دروس کو جو ہے نا وہ تسلسل کے ساتھ سال ہر سال سے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کے گھروں میں خیر و برکات کو نازل فرما دے۔ اللہ ان سب کے گھروں میں خیر و برکات کو نازل فرما دے۔ اللہ اس سارے نظام کو اور اس سارے دروس کو یا اللہ ان کے لیے نجات کا باعث بنا دے، دنیا میں ان کے گھروں میں خیر و برکات کا باعث بنا دے۔ اللہ اپنی رحمتوں کو ان پر نازل فرما دے اور مزید نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو دعائیں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور اللہ بہت کچھ ان کو بن مانگے عطا فرما دے۔ اللہ بہت کچھ بن مانگے عطا فرما دے۔ مالک ہمیں بہت کچھ بن مانگے عطا فرما دے۔ الہ الحق کے آمین، الہ الحق کے آمین، الہ الحق کے آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ